اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا له لعلہ ان یصیبکم نفحۃ منها فلا تشقون ابدا۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام 1444 ہجری قمری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ایام عزا ہیں، ایام حزن ہیں، ایام بقا ہیں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا پر۔ وہ ایام کہ جن میں ایک سالک تمام سلوکی مراحل کو فوری طور پر طے کر سکتا ہے، ان مراحل سے عبور کر سکتا ہے اور لقاء اللہ پر فائز ہو سکتا ہے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بدولت۔ چونکہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا وہ سفینہ ہیں کہ جو مسافر کو سب سے جلدی منزلگاہ مقصود تک منتقل کر دیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے ایام عزا ہمارے لیے ایک ایسی فرصت ہیں، ایک ایسی غنیمت ہیں کہ جن ایام میں ہم عزاداری کر کے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور بہت جلدی مدارج عالیہ کی طرف اپنا سفر طے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جس قدر ان ایام عزا کو محترم شمار کیا جائے، عزاداری کی جائے، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے ایام غم کو بخوبی انداز میں منایا جا سکے، یہ نہایت ہی ضروری ہے ایک مؤمن کے لیے، ایک سالک کے لیے، ایک عارف کے لیے۔ انسان مؤمن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان ایام عزا کو بڑھ چڑھ کر منائے۔ اگر مجلس عزا کا انعقاد کر سکتا ہے تو مجلس عزا کے لیے فرش عزا بچھائے، بانی عزا بنے، اور اگر مجالس عزا میں شریک ہو کر وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو اپنی سربلندی کے لیے مجالس عزا میں شریک ہو، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کا ذکر کیا جائے، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی معارف کو سیکھا جائے، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے مظلومیت کے مصائب کو بیان کیا جائے اور ان پر خود بھی رویا جائے، دوسروں کو بھی رلایا جائے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لی جائے۔ یہ وہ تمام کیفیات ہیں کہ جنہیں باقاعدہ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر ان کیفیات سے گزرتا ہے تو خداوند متعال اسے بلند مقام عطا کرتا ہے، اور یہ بلند مقام مقام مادی نہیں بلکہ مقام معنوی ہے۔ لیکن اگر انسان مادی مقام بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کا یہ در بہت کریم ہے اور انسان کو وہ تمام مادی مفاد عطا کرتا ہے جس کا وہ متمنی ہوتا ہے اور طلبگار ہوتا ہے۔ ہم نے ایام عزا سے پہلے آپ کی خدمت میں جو گفتگو جاری رکھی تھی وہ رسالہ لب اللباب
مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ہم ان 10 دنوں میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے اور ایک نئے عنوان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ عنوان حضرت سید الشہداء علیہ الاف التحیت و ثنا ہوگا۔ حضرت سید الشہداء علیہ الاف التحیت و ثنا کی وہ مشہور و معروف زیارت جسے زیارت عاشوراء کہا جاتا ہے، اور اس زیارت عاشوراء سے متعلق جو حکایات، واقعات، کرامات جو بیان کیے گئے ہیں علماء کی جانب سے، انہیں آپ کی خدمت میں نقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا، فریقین کی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ اسی معنی میں نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفْحَاتٍ، یعنی بے شک پروردگار کے لیے یہ آپ کی عمر میں جو یہ ایام ہیں، جو آپ کی زندگی میں جو ایام ہیں، ان ایام میں آپ کی زندگی میں پروردگار کے لیے کچھ نفحات ہیں، یعنی ایسی ملائم ہوائیں ہیں جو ان ایام دہر میں وہ ملائم ہوائیں خداوند متعال کی طرف سے چلتی ہیں۔ یا اس طرح سے بھی آپ اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ کی زندگی میں کچھ ایسی فرصتیں، کچھ ایسے غنیمت کے مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ ان غنیمت کے مواقع میں خود کو ان فرصتوں سے مستفید کرتے ہیں اور ان مواقع سے استفادہ کرتے ہیں تو فَتَعَرَّضُوا لَهُ، یعنی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان فرصت کے مواقع کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تاکہ اس فرصت سے استفادہ کر سکیں۔ لَعَلَّهُ أَن يُصِيبَكُمْ، شاید یہ فرصت خداوند متعال آپ کو بھی عطا کر دے۔ جب خداوند متعال اس فرصت سے آپ کو ایک نفحہ عطا کرے گا، فلا تشکون بعدہ ابدا، تو اس فرصت کو حاصل کرنے کے بعد آپ کبھی دوبارہ شقی نہیں ہوں گے، شقاوت میں مبتلا نہیں ہوں گے، سعادت عظمیٰ حاصل کر لیں گے۔ اس سے بڑی اور سعادت کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ ایک عارف، ایک سالک اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت سید الشہداء علیہ الاف التحیت و ثنا سے وصل ہو کر حور بن جائے اور حضرت سید الشہداء کے خیمے میں ایسا داخل ہو کہ دوبارہ اس خیمے سے خارج نہ ہو پائے، ایسا حضرت سید الشہداء کا عقیدت مند بن جائے، ایسا حضرت سید الشہداء کا سپاہی بن جائے کہ دوبارہ حضرت سید الشہداء سے فراق اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو ایسے میں یہی ماہ محرم الحرام کے ایام انہی نفحات الہیہ میں سے ایسے مناسب مواقع ہیں کہ جن میں انسان حضرت سید الشہداء کا ذکر کرتا ہے، سینہ زنی کرتا ہے، زنجیر زنی کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، اور پھر حضرت سید الشہداء علیہ الاف التحیت و ثنا کے قریب ہو کر خداوند متعال کا قرب حاصل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ان ایام عزا میں ایک عزادار کو کیسے عزاداری کرنی چاہیے؟ گزشتہ سال ہم نے آپ کی خدمت میں عرفان عزا کے عنوان سے گفتگو کی اور کچھ نقاط اس سلسلے میں بیان کیے جو ہمارے اس چینل پر موجود ہیں، آپ انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک عزادار کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ مجلس عزا میں جائے، باوضو ہو کر، باطہارت ہو کر، پاکیزہ لباس پہن کر، لباس عزا پہن کر باقاعدہ ان مجالس میں شریک ہو، حضور قلب کے ساتھ حضرت سید الشہداء کا ذکر کرے، توجہ کے ساتھ ان مطالب کو سنیں جو خطیب بیان کر رہا ہے، ان میں غور کرے، ان کی طرف متوجہ ہو
اور خود کو واقعاً حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے خالص کر دے، روئے، رولائے، رونے کی شکل بنائے، سرمایہ خرچ کرے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان عزاداریوں میں شریک کرنے کی کوشش کرے، تاکہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسے نجات عطا کریں۔ لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام عزا کو بہتر سے بہتر انداز میں منائیں۔ ہمارا موضوع آپ کے ساتھ جس کو شروع کرنا چاہتے ہیں وہ زیارت عاشوراء سے متعلق واقعات ہیں جنہیں ہمارے بزرگ علماء نے نقل کیا ہے، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں زیارت عاشوراء کی سند سے متعلق کچھ مختصر سے مسائل بیان کرنا چاہوں گا اور مختصر سے مطالب نقل کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ بعض افراد معاشرے میں شبہہ ایجاد کرتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کی سند نہیں ہے، زیارت عاشوراء کوئی معتبر زیارت نہیں ہے کہ جسے قرأت کیا جائے، جسے پڑھا جائے۔ عزیزان، میرے جیسا اگر ایک عالم دین جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو ایسی بات اگر کر دے تو آپ اس کو زیادہ توجہ سے اور زیادہ دلچسپی سے اس بات پر توجہ نہ کریں۔ زیارت عاشوراء ایک ایسی زیارت ہے کہ جسے 1400 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے کہ اسے استفادہ کیا جا رہا ہے اور اسے باقاعدہ پڑھا جا رہا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیارت عاشوراء اس کی سند نہیں ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے علماء شیعہ نے زیارت عاشوراء کا بہت اہتمام کیا ہے، بہت اس کو اہمیت دی ہے۔ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مصباح المتحجد و صلاح المتعبد کے اندر اس زیارت عاشوراء کے 3 سلسلہ سند کو نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء کی زیارت کی کیا اہمیت ہے۔ یقینی بات ہے اہمیت کا جب ذکر آئے گا تو اس کا تعلق صرف زیارت عاشوراء سے متعلق نہیں ہے، وہ زیارت وارثہ کو بھی شامل ہوگی اور باقی تمام زیارات کو بھی شامل ہوگی۔ لیکن پھر اس کے بعد مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے 2 مختلف سلسلہ سند نقل کرتے ہیں اور اس میں امام باقر سے زیارت عاشوراء کو نقل کرتے ہیں، اور پھر ایک سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس زیارت عاشوراء کو نقل کرتے ہیں۔ محدث مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ اس زیارت عاشوراء کو حدیث قدسی کے طور پر متعارف کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے۔ ابن قولوی کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے جسے کامل الزیارات کہا جاتا ہے، اور ابن قولوی اس قدر جلیل القدر عالم دین ہیں اور ان کی یہ کتاب کامل الزیارات اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ایک جلیل القدر مرجع تقلید کا یہ نظریہ تھا کہ اس کتاب کامل الزیارات میں موجود تمام کے تمام راوی ثقہ ہے، لہٰذا وہ اپنے فقہی فتاوی میں جب کامل الزیارات کے راویوں میں سے کوئی بھی راوی اگر روایت نقل کرے تو وہ اس روایت کی بنیاد پر فتویٰ جاری کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ روایت معتبر ہے، اور اس راوی کا جو جانچ پڑتال ہے یا اس کی زندگی کا جو جائزہ لینا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ راوی کامل الزیارات میں ابن قولوی نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ راوی ثقہ ہے۔ لہٰذا ابن قولوی نے اپنی کتاب کامل الزیارات میں اس زیارت عاشوراء کو 2 مختلف سلسلہ سند سے نقل کیا ہے، اپنے مشائخ سے اس کو نقل کیا ہے، اور دونوں سلسلوں میں
ابن قولوی نے اس زیارت کے معتبر ہونے کو جو ہے وہ اس پر مہر تائید ثبت کی ہے۔ پھر اگر ہم زیارت عاشوراء کے جو سند ہے اس سے اگر چشم پوشی کریں، زیارت عاشوراء میں استعمال ہونے والے کلمات، الفاظ، مطالب، ان مطالب کو اگر آپ اسلامی تعلیمات میں تلاش کریں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں تلاش کریں، تو ان تعلیمات میں تمام وہ مطالب موجود ہیں کہ جو زیارت عاشوراء میں حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئے ہیں۔ یعنی بالفرض اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ زیارت عاشوراء کی سند نہیں ہے، تو اس کا محتویٰ اس قدر غنی ہے کہ اس کی سند کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ زیارت عاشوراء مستند ترین جو ہے وہ متن پر مشتمل ہے کہ جسے مبانی تشیع میں بآسانی اور بسہولت تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک معاصر مجتہد گزرے ہیں کہ جنہوں نے زیارت عاشوراء کی تشریح پر ایک کتاب تحریر کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور۔ یہ مصنف ہے مرزا ابو الفضل تہرانی۔ یہ مرزا ابو الفضل تہرانی اسی کتاب زیارت عاشوراء کی جو تشریح ہے شفاء الصدور، اس میں اپنا نظریہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ زیارت عاشوراء احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث ہے، لہٰذا یہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لؤلؤ النضید اور بہت ساری کتابیں آپ ایسی تلاش کر سکتے ہیں کہ جن میں زیارت عاشوراء کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی نے مرجع تقلید مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ سے زیارت عاشوراء کی سند کے بارے میں سوال کیا، تو آیت اللہ نے اس کے سوال میں یہی جو مطالب میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، انہی مطالب کو بیان کیا۔ سب سے پہلے آیت اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مستحبات کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی شیعہ مبانی میں ایک مبنی باقاعدہ ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء نے، فقہا نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ احادیث من بلغ کے مطابق جتنے بھی مستحبات بیان کیے جاتے ہیں انسان ان پر عمل کر سکتا ہے، اور خداوند متعال ان مستحبات کے ثواب کو انسان کے نامہ اعمال میں مکتوب کرے گا، اور یقیناً اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ البتہ اس نظریے کے مخالف افراد بھی موجود ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن احادیث من بلغ کے مطابق شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی تھا کہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی تھا کہ ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ شیخ حر عاملی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ بہجت بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مستحبات کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرو جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھی جائے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جائے، اور پھر اس نماز کے قنوت میں جو بھی تم دعا مانگو گے خداوند متعال فی الفور اس دعا کو قبول کر لے گا، جیسے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیۃ وثنا کی نماز زیارت بھی ایسے ہی ہے۔ تو جو بھی دعا مانگو گے خداوند متعال اسے قبول کر لے گا۔ اب اگر کوئی شخص اس بات کو سنتا ہے کہ یہ کسی روایت میں بیان ہوا ہے، اور وہ روایت ضعیف ہے، درست نہیں ہے، تو یہ شخص اس ضعیف روایت کے مطابق اس طرح سے نماز ادا کرتا ہے تو خداوند متعال اسی طرح سے اس کی دعا کو قبول کرے گا جیسا اس ضعیف روایت کے اندر بیان ہوا ہے۔ یہ ہے احادیث من بلغ کا مفاد اور مضمون، جس کے مطابق ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ مستحبات کے لیے انسان کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر حدیث ضعیف میں بھی کسی مستحب عمل کو بیان کیا گیا ہو اور اس مستحب عمل کی کوئی مخالفت شریعت میں بیان نہیں کی گئی ہے، انسان اس مستحب عمل کو اسی ثواب کی غرض سے انجام دے،
خداوند متعال اسے وہ ثواب عطا کرے گا جو اس کے لیے نقل ہوا ہے، ولا وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یعنی مسلم ہو آپ کے لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن پھر بھی اسے آپ استحباب پر حمل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا آیت اللہ بہجت نے اسے جو جواب دیا سائل کو وہ یہ ہے کہ مستحبات کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے؟ آپ کہیں زیارت عاشورہ کی سند نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، زیارت عاشورہ ایک مستحب عمل ہے، آپ اسے اگر انجام دیں گے خداوند متعال اس کا آپ کو اجر دے گا۔ دوسرے نمبر پر آیت اللہ بہجت اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ زیارت عاشورہ کے متن کو دیکھیں تو اس قدر مضبوط اور سٹرانگ متن ہے زیارت عاشورہ کا کہ جو ہمارے دینی اعتقادات، جو اسلامی معارف تشیع ہیں، وہ اس زیارت عاشورہ کے متن سے اس قدر مملو ہیں اور غنی ہیں اور موجود ہیں وہ مطالب تشیع کے معارف میں کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی زیارت عاشورہ کی سند کا انکار کر رہے ہیں نا، لیکن وہ جو مطالب اس کے اندر 1 2 3 4 5 جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، تولا سے متعلق ہے، تبرع سے متعلق ہے، فضائل سے متعلق ہے، امام شناسی سے متعلق ہے، دشمن شناسی سے متعلق ہے، معاشرہ شناسی سے متعلق ہے، ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے مبانی میں اور ہماری تعلیمات میں موجود ہیں۔ لہٰذا دوسرا مطلب جو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس قدر سٹرانگ متن ہے زیارت عاشورہ کا کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، معارف تشیع اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ متعدد قرائن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زیارت عاشورہ کا شمار احادیث قدسیہ میں ہوتا ہے۔ بس یہ ایک اور دلیل ہو گئی کہ زیارت عاشورہ بہت قوی سند رکھتی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سند نہیں ہے، نہیں، نہ صرف یہ کہ سند قوی ہے بلکہ احادیث قدسیہ میں سے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ 14 صدیوں سے زائد تمام شیعہ فقہا، عرفا، عوام الناس زیارت عاشورہ کی پابندی کے ساتھ اس کی قرأت کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اس پر وظیفے کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، اور ان کو اس کی کرامتیں اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہیں اور اس کو وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو کیسے ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا متن جس پر 14 صدیوں سے تشیع جو ہے وہ اس پر قائم ہے اور اس پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی پشتپانی کر رہی ہے اور اس پر عمل کر رہی ہے، کیسے اسے نظر انداز کر دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر آخر میں مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں دلائل بیان کیے، کیا یہ دلائل زیارت عاشورہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لہٰذا آپ مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور معارف اسلامی کی شناخت کا ایک بہترین مجموعہ زیارت عاشورہ ہے۔ امام شناسی کی یا امام کی معرفت کا بہترین مجموعہ زیارت عاشورہ ہے۔ انسان کی شناخت، معاشرے کی شناخت اور معاشرے کے مختلف طبقات کی شناخت کا بہترین مجموعہ زیارت عاشورہ ہے۔ تولا اور تبرع سے متعلق بہترین مجموعہ زیارت عاشورہ ہے کہ جس میں تولا پر تبرع کو ترجیح دی گئی ہے اور اسے اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا زیارت عاشورہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان ایام عزا میں میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر روز اس زیارت عاشورہ کو اپنی زندگی کا روٹین اور ایک لازمی عمل قرار دیں اور اس پر عمل کریں۔ زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس تمام مقدمے کے بعد اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جسے شہید محراب آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں اسے بیان کیا ہے۔ ماجرا متعلق ہے، واقعہ متعلق ہے کہ زیارت عاشورہ کے عمل سے وبا کا جو مرض ہے وہ معاشرے سے ختم ہو گیا اور بالکل لوگوں کو اس سے نجات مل گئی۔ اس واقعے کو اس انداز میں شہید محراب شہید دستغیب نے اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں نقل کیا ہے اور نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ عظمی حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی جو حوزہ علمیہ قم المقدسہ کے مؤسس اور بانی ہیں،
جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ آیت اللہ عبدالکریم حائری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں عراق میں زیر تعلیم تھا تو اس وقت حوزہ تھا سامرہ کا، اور سامرہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو وہاں ایک وبا طاعون نام کی پھیل گئی، لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، لوگ اس طاعون کی وبا کے نتیجے میں مرنے لگ پڑے، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، طاعون کی وبا کے نتیجے میں مر رہا ہے۔ عین ایسے ہی جیسے آپ نے یہ کورونا کی بعض ویڈیوز جاری کی گئی تھی کہ لوگ سڑکوں پر گر رہے ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں تک ان میں صداقت تھی، لیکن ایک ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئی تھی کہ لوگ ایسے گر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ایک مرض آ گیا ہے۔ تو ایسا ہی مرض تھا طاعون کا کہ گلیوں میں سڑکوں میں لوگوں کی لاشیں جنازے پڑے ہوئے تھے، اور ایسے ایک مرض جو ہے وہ ایک لاحق ہو چکا تھا۔ ہر کسی کو خوف تھا اس مرض سے کہ اگر میں اس مرض میں مبتلا ہو گیا تو میری موت یقینی ہے، اور جب ایسا مرض پھیل جاتا ہے تو لوگ اس طاعون زدہ علاقے سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جہاں یہ بیماری نہیں ہے وہاں جا کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ افراد جو بیمار ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ان سے بیماری ہمیں منتقل نہ ہو جائے چونکہ مصری بیماری ہے، یا وہ افراد جو مر جاتے ہیں ان کے جنازوں کو دفن نہیں کرتے کہ کہیں ان کو ہم نے ہاتھ لگایا تو یہ بیماری ہم تک پھیل جائے گی، یا اس قسم کی مشخصات آپ نے پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے۔ ان کے متعلق ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب ایسی کوئی بیماری پھیل جاتی ہے تو لوگوں میں ایک بہت ہی خوف و ہراس ہوتا ہے۔ تو آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری یزدی کہہ رہے ہیں کہ ایسی طاعون کی بیماری سامرہ میں پھیل گئی، تو اب ایسی بیماری جب پھیل گئی ہے تو ہر طرف جو ہیں وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ سب مبتلا ہو رہے تھے۔ ایسے میں حوزہ علمیہ سامرہ کے طلاب کا ایک اجتماع واقع ہوتا ہے آیت اللہ سید محمد فشارقی کے ہاں، جو اس وقت ایک جلیل القدر عارف تھے، جلیل القدر عالم تھے۔ ان کی موجودگی میں وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے میں علماء مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، انہی موضوعات میں سے ایک موضوع یہی طاعون کی وبا کا بھی آ جاتا ہے کہ یہ وبا پھیل گئی ہے، اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں آیت اللہ سید محمد فشارقی اپنے تمام حاضرین جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کی طرف توجہ کریں۔ کیا آپ مجھے مجتہد جامع الشرائط تسلیم کرتے ہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کو مرجع جامع الشرائط تسلیم کرتے ہیں۔ کیا میں آپ کو اگر کوئی عمل بتاؤں اور آپ اس پر عمل کرنے کی جو تعہد ہے، جو قول ہے، وہ مجھے دیں گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ ہمیں اگر کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جس راستے پر عمل کر کے ہم اس طاعون کی وبا سے نجات حاصل کریں تو یقینی بات ہے ہم آپ کے اس وظیفے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ آپ مرجع جامع شرائط ہیں، آپ کا کوئی بھی حکم ہمارے اوپر ماننا واجب ہے، چونکہ آپ مرجع ہیں، آپ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نائب عام ہیں، اور مرجع کی اطاعت کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ تو جب سب لوگوں سے اور سب علماء سے اقرار لے لیا آیت اللہ سید محمد فشارقی نے، تو کہا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ سامرہ میں موجود جتنے بھی شیعیان حیدر کرار ہیں ان سے آپ جا کر یہ کہہ دیں کہ تمام لوگ 10 دن تک باقاعدہ حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت، اور وہ بھی زیارت عاشورہ، 10 دن تک وہ اس زیارت کو پڑھیں، اور پھر اس زیارت کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت نرجس خاتون جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ ہیں ان کو ہدیہ کریں، اور پھر حضرت نرجس خاتون سے توسل کریں کہ وہ اپنے فرزند ہمارے وقت کے امام حضرت صاحب العصر والزمان کو جو ہے وہ ان سے توسل کریں اور ان سے یہ گزارش کریں کہ وہ ہمارے اوپر عنایت کریں اور ہمارے اوپر سے یہ بیماری وبا کی ہے جو طاعون کی بیماری ہے یہ برطرف ہو جائے۔ بس 10 دن آپ نے زیارت عاشورہ کا عمل کرنا ہے اور حضرت نرجس خاتون کو اس کا
جو ہے وہ ہدیہ کرنی ہے زیارت عاشورہ، اور پھر حضرت نرجس خاتون سے یہ تقاضا کرنا ہے کہ امام زمان سے یہ گزارش کی جائے کہ وہ ہمارے اوپر نظر کرم کریں، ہمارے اوپر اپنی عنایت کریں۔ اب یہاں آیت اللہ دستغیب شیرازی ایک نیچے حاشیہ لگاتے ہیں اسی مطلب سے متعلق۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جو تعلیمات ہیں آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی، ان میں 10 دن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آقا نے 10 دن کا کہا کہ 10 دن اس طرح سے عمل کیا جائے، اور پھر وہ بھی حضرت نرجس خاتون کو اس کا جو ہے وہ ہدیہ کیا جائے، یہ کہیں دینی کتابوں میں، کہیں متون میں نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ پھر آیت اللہ فشارقی نے کہاں سے اس وظیفے کو بیان کیا؟ تو یقیناً میرا یہ نظریہ ہے کہ آیت اللہ سید محمد فشارقی کو یا کوئی الہام ہوا ہے، یا کوئی مکاشفہ ہوا ہے، یا انہیں کہیں سے تعلیم دیا گیا ہے یہ عمل، جسے انہوں نے آگے شیعوں تک منتقل کیا ہے۔ بس جب آیت اللہ فشارقی نے ایک عمل شیعیان حیدر کرار کو اور تمام علماء کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا، تو سب علماء نے عوام کو یہ پیغام پہنچایا اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 10 دن کے بعد بطور کلی کسی بھی شیعہ کو طاعون کا مرض نہیں ہوا، یعنی تمام کے تمام شیعہ جو ہیں وہ طاعون کے مرض سے انہیں نجات مل گئی اور بالکل وہ امان میں ہو گئے۔ کوئی بھی مریض نہیں تھا جو طاعون میں مبتلا ہو اور وہ شیعہ ہو، چونکہ سب نے زیارت عاشورہ کے اس وظیفے پر عمل کیا آیت اللہ فشارقی کے مطابق، اور بطور کلی انہیں طاعون سے نجات مل گئی۔ لیکن ہمارے اہل سنت بھائی ظاہر ہے انہیں تو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کا انتقال بھی ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب مرنے والوں میں شیعہ نہیں ہیں، صرف اہل سنت ہے جو مر رہے ہیں، جن کا انتقال ہو رہا ہے۔ شیعہ انتقال نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی بیمار ہو رہے ہیں۔ ایسی کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا راز ہے اس بات میں؟ لہٰذا انہوں نے اپنے شیعہ بھائیوں سے سوال کیا کہ بتائیں ایسی کیا بات ہے کہ آپ لوگ بیمار نہیں ہو رہے، ہم بیمار ہو رہے ہیں؟ تو کہا ہمارے مرجع تقلید نے ہمیں حکم دیا تھا کہ 10 دن زیارت عاشورہ کو اس طرح سے پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت نرجس خاتون کو دیں، اور حضرت نرجس خاتون سے یہ تقاضا کریں کہ حضرت صاحب الامر کو ہمارے لیے ان کی توجہ ہماری طرف متوجہ کروائیں، اور انہیں کہیں کہ اپنی عنایت اپنے ان خاص بندوں کے اوپر، خاص تقاضا کنندگان کے اوپر اور خاص متقاضیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظر کرم کریں۔ لہٰذا جب اہل سنت کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شیعوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی آیت اللہ سید محمد فشارقی کے اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کیا، یعنی زیارت عاشورہ کو پڑھا، تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس مرض طاعون سے نجات پانے لگے، اور ایک وقت وہ آیا کہ پورے کا پورا سامرہ جو ہے وہ اس طاعون کے مرض سے بطور کلی جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ بیماری وہاں سے، اور سب کو اس مرض سے نجات مل گئی زیارت عاشورہ کی بدولت۔ اب آپ دیکھیں عزیزان کہ یہ عملی واقعات ہیں جسے متعدد علماء نے نقل کیا ہے، جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں۔ آغا شیخ عبدالکریم حائری انہوں نے اپنے شاگردوں کو نقل کیا، اور پھر شاگردوں نے آگے جو ہے وہ مختلف انداز میں اس واقعے کو بیان کیا، اور ہمارے جیسے جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، جو عقیدتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کی تو سند ہی نہیں ہے۔ خوب آپ اس کی سند کے پیچھے رہیں، پوری دنیا اس سے جو ہے وہ فرش سے عرش پر پہنچ رہی ہے، اور آپ ابھی اس کی سند تلاش کرتے رہیں۔ یہ بیمار ذہنوں کی علامت ہے۔ خداوند متعال ہمیں ایسی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان ایام عزا میں ہمیں اپنی عزاداریوں میں، اپنی عبادتوں میں حضرت صاحب الامر، حضرت صاحب العصر والزمان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت سید الشہداء سے جہاں توسل کر رہے ہیں، تو اس توسل میں حضرت امام زمان کے ظہور کی بھی دعا کریں۔ امام زمان کی نصرت و تائید کے لیے حضرت سید الشہداء کے حضور جو ہے وہ ان کو پرسا دیں، اور ان سے تقاضا کریں کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے مواقع فراہم کریں۔ آپ تمام مؤمنین کی جانب سے میں امام رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں،
دعا گو بھی ہوں۔ یہاں پر ہم خود مجالس اعضا کرواتے ہیں، ہم خود بانی اعضا ہیں، اس وجہ سے وہ باقاعدہ جو ہمارا روٹین کا موضوع تھا اسے آپ کی خدمت میں نہیں لے کر آیا، لیکن اپنی مجالس اعضا میں میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔